بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 245 245۔ میں جواب دوں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ تو صحیح۔ یہاں اس قلعہ میں سونی اور فرحاد بننے کی ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ فار گاڈ سیک میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، لیکن اس کی تکلیف میں ذرا کمی کر دی۔ لو اب تم آسانی سے بول سکتی ہو۔ پہلے بتاؤ کہ اس زہریلے آدمی کا نام کیا ہے؟ میں اس کا اصل نام تک نہیں جانتی۔ یہاں سب اسے گرلاش کہتے ہیں۔ تم دونوں کو کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے؟ 700 مردوں اور عورتوں میں سے میرا اور گرلاش کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں سونیا کی طرح جوڈو کراٹے جانتی ہوں اور گرلاش فرحاد کی طرح ضدی اور شہزور ہے۔ ہم دونوں بڑے کامیاب نقال ہیں۔ ہم دونوں کو ٹیپ کے ذریعے سونی اور فرحاد کی گفتگو سنائی جاتی ہے۔ ہم ان کی آواز اور لہجے کی نقل کرتے ہیں اور ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو سمجھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ اس ٹریننگ کے بعد تم لوگوں سے کیا کام لیا جائے گا؟ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان باتوں سے تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے دوست بن جاؤ۔ ہماری تنظیم میں رہ کر ہمارے یہاں تم جیسے لوگوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یہ۔ جلدی بتاؤ کہ سونی اور فرحاد بن کر تم دونوں کیا کرنے والے تھے؟ وہ مجبور ہو کر بولنے لگی۔ سونیا اور فرحاد کرنل جوشو کے بہت قریب ہیں۔ انہیں کرنل کا اعتماد حاصل ہے۔ ہماری تنظیم والوں نے ایسی پلاننگ کی ہے کہ فرحاد اور سونیا یہاں لازماً آئیں گے، بلکہ سونیا آ چکی ہے۔ فرحاد بھی اس کی خاطر یہاں ضرور آئے گا۔ پھر وہ دونوں اس قلعہ کے تہہ خانے سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ میں اور گرلاش ٹوکیو پہنچ کر ان کی جگہ لے لیں گے اور کرنل کے قریب رہ کر اس کا اعتماد حاصل کرتے رہیں گے۔ بس ہمیں اتنا ہی کام بتایا گیا ہے۔ آگے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ نقلی سونی اور فرحاد کے ذریعے کرنل کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، کیا گرلاش کے دانت زہریلے ہیں؟ وہ سر سے پاؤں تک زہریلا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ انسان ہے، سانپ تو نہیں ہے کہ زہریلا بن جائے۔ یقین کرو، وہ جنوبی افریقہ کے ایک سپیرے کی اولاد ہے۔ افریقہ میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے ہی تھوڑا تھوڑا زہر دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کا توڑ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ جوان ہونے تک اس قدر زہریلے بن جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو ایک بار دانتوں سے کاٹ لے تو انتہائی نشے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں چرس، افیم اور ہیروئن کی عادی ہو جاتی ہے، وہ ایسے زہریلے آدمی کی قربت سے بہت لطف اندوز ہوتی ہے۔ مجھے رینی یاد آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا رینی بھی نشے کی عادی ہے؟ ہاں، اگر گرلاش نے اسے نشے کی انتہا تک پہنچا دیا ہے، لیکن وہ بار بار گرلاش کی آرزو کرے گی تو نشہ بدترین زہر بن کر اسے ہلاک کر دے گا۔ کوئی بھی نشے کی عادی عورت گرلاش کو 1-2 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مجھے دانتوں سے کاٹ لے تو کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے کہا، اگر تم میں برداشت کی قوت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 1 دن زندہ رہو گے، پھر وہ نشہ زہر بن کر تمہارا کام تمام کر دے گا۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا، رینی یہاں کیوں لائی گئی ہے؟ گرلاش کے لیے۔ وہ حسین عورتوں کا رسیہ ہے، اسے دولت کا لالچ نہیں۔ وہ تنظیم کے سربراہ سے معاوضے کے طور پر پسند کی عورتوں کی طلب کرتا ہے، اس لیے رینی کو فلم کی شوٹنگ کے بہانے ہالی ووڈ سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اگر گرلاش کی زہریلی محبت اسے مار ڈالے تو کیا تم اس کی نظروں میں نہیں آؤ گے؟ کیونکہ وہ باقاعدہ پاسپورٹ لے کر اس ملک میں آئی ہے۔ رینی کو مرنے نہیں دیا جائے گا۔ آرتھر ایک بہت ہی تجربہ کار ڈاکٹر ہے۔ وہ گرلاش کے زہر کا توڑ جانتا ہے۔ آرتھر کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ ہمیشہ گرلاش کے ساتھ رہے اور اگر کوئی حسینہ اس کے زہر سے مرنے پر آ جائے تو
اسے بچا لیا جائے۔ رینی یہاں سے صحیح سلامت واپس جائے گی۔ کیا وہ یہاں سے واپس جا کر یہ رپورٹ نہیں کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا جانے والا فلمی معاہدہ سراسر فراڈ تھا؟ عورتیں گرلاش کی زہریلی محبت کی خاطر اپنی زندگی دیوانہ وار لٹا دیتی ہیں۔ رینی گرلاش سے دوبارہ ملنے کی آرزو میں اپنی زبان بند رکھے گی یا اس ملک میں ہمارے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کرے گا۔ گرلاش اس ملک سے باہر اس سے ملنے کا وعدہ کرے گا۔ وہ اس وعدے کے مطابق باہر جائے گی جہاں کہیں نہ کہیں موت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا تمہیں رینی کی موت پر افسوس ہوگا؟ رینی کی طرح اب تک کتنی حسین لڑکیاں گرلاش کو پانے کی آرزو میں بے موت مر چکی ہیں۔ کہاں تک کتنوں کے لیے افسوس کروں؟ تم نے درست کہا ہے، مرنے والیوں میں تمہارا نام بھی آ جائے تو مجھے بھی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے آرم لا کے داؤ پر ذرا قوت صرف کرتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے فلک شکاف چیخ نکلی، اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا، یہاں کی عدالت تمہیں سزائے موت کا فیصلہ سنائے گی، چونکہ تمہیں گرفتار کر کے لے جانے کے لیے میرے پاس ہتھکڑی نہیں ہے۔ مجبوراً تمہارا ایک بازو اکھاڑ دیا ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے فرش پر پاؤں ٹیک رہی تھی۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ شور سن کر اس کے حمایتی آنے ہی والے تھے۔ میں تیزی سے اس کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے میں آیا، وہی کمرہ جو پہلے کے لیے مخصوص تھا، جہاں سونیا کی کادور تصویر لگی ہوئی تھی، جہاں میں نے سونا تھا۔ اس کمرے کی الماری سے گزر کر پھر چور راستے کی تاریکی میں چلا گیا۔ تاریکی میں پہنچ کر میں نے اطمینان سے سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ قلعہ کے اسی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی تھی جہاں مجھے پہلی بار لایا گیا تھا۔ وہاں وہ پٹابا اور آرتھر سے باتیں کر رہی تھی۔ روت کی چیخ سنتے ہی سب لوگ بھاگتے ہوئے مختلف کمروں میں جھانکتے پھر رہے تھے۔ سونیا اسی ڈرائنگ روم میں دو دیواروں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، یعنی دو جاپانی اس کے آس پاس تھے اور اس کے سامنے پروسو موٹو بیٹھا ہوا تھا۔ سونیا اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے میرا انتظار تھا۔ روت کی چیخ سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ہی کچھ کر رہا ہوں۔ اس نے مزید معلومات کے لیے موئسو موٹو کو مخاطب کیا۔ کیوں مسٹر، کیا اس قلعہ میں کوئی ہسٹریا کی مریضہ ہے جو اس طرح چیخ رہی ہے؟ شٹ اپ، موئسو موٹو نے گھرا کر کہا۔ کیا اس چیخنے والے کو شٹ اپ نہیں کرا سکتے؟ موئسو موٹو نے چونک کر پوچھا۔ تم اس بدمعاش کی بو سونگھ کر ہمارے سامنے آ سکتی ہو؟ تم کس بدمعاش کا ذکر کر؟ اس کا نام جوناتھن سو ہے۔ کامبخت بڑی چلاکی سے ایک ہیروئن کا مہمان دوست بن کر یہاں آ گیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمارے لیے درد سر بن جائے گا۔ وہ تقریباً آدھی رات قلعہ کے اندر ادھر سے ادھر دوڑا رہا ہے۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، تعجب ہے، تم اتنے لوگ ہو اور اس قلعہ کی چار دیواری میں وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اگر میری مدد چاہتے ہو تو مجھے اس کا کوئی چیز دکھاؤ جو تم سو کی بو تک پہنچ جاؤ گی۔ موئسو موٹو نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آدمیوں سے کہا، آؤ سونیا کو جوتن سو کے کمرے میں لے چلو۔ سونیا ان کے ساتھ اسی کمرے میں جانے لگی جہاں روت فرش پر اپنے بازو کا ماتم کر رہی تھی۔ اب میں آرتھر کے دماغ کے ذریعے وہاں دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں روت انہیں بتا چکی تھی کہ جوتن سو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سب جلا رہے تھے۔ جوتن سو کو گالیاں دے رہے تھے۔ آرتھر نے کہا، روت، اس نے تم پر قابو کیسے پا لیا؟ تم ایک بہترین فائٹر ہو، تمہارے پاس آہنی پنجے بھی ہیں۔ وہ کرہتی ہوئی بولی، اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ دبے قدموں میرے پیچھے آیا تھا، پھر اس نے میرے بازو اور گردن میں کینچی ڈال دی۔ اب مجھے پتہ چلا وہ اناڑی نہیں ہے۔ میرے بازو توڑنے کے بعد اس نے آہنی پنجے نکال لیے۔ کیا اس نے تم سے کسی قسم کی معلومات حاصل کی تھی؟ نہیں، میرے چیختے ہی وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر ان سے سچ بولتی کہ وہ نقلی سونیا اور فراد کے متعلق اس تنظیم کے اہم منصوبے کو میرے سامنے اگل چکی ہے تو اسے کسی صورت بھی معاف نہ کیا جاتا۔ اس وقت سونیا قیدی کی حیثیت سے وہاں پہنچ گئی۔ موئسو موٹو نے پوچھا، ہائے، یہ روت کو کیا ہو گیا؟ وہ
جواب میں جوتھن سو کو گالیاں دینے لگی۔ موئیسو موٹو نے کہا وہ گالیاں سن کر ہمارے سامنے گرفتار ہونے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ لوگ سونیا کو بھول گئے ہیں، یہ اس کی بو سونگھ کر ہمیں اس کے پاس پہنچائے گی۔ آرتھر اور فٹابا چونک کر سونیا کو دیکھنے لگے۔ فٹابا نے خوش ہو کر کہا سونیا ٹھیک وقت پر یہاں آئی ہے۔ سونیا اگر اس سلسلے میں تم ہماری مدد کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ سونیا نے کہا میری طرح ہر قیدی یہی چاہتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اس بدماش کو ضرور پکڑوں گی، مجھے اس کی کوئی چیز چھپاؤ۔ جس کمرے میں میری ٹیچی رکھی ہوئی تھی اسے سونیا کے سامنے کھول دیا گیا۔ وہ ٹیچی میں سے ٹوکیو میں خریدی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا سوٹ اور میک اپ کا سامان خریدا تھا۔ سوٹ اس وقت میرے جسم پر تھا اور میرا اترا ہوا لباس ٹیچی میں تھا۔ سونیا سمجھ رہی تھی کہ جوناتھن سو کے پس پردہ کون ہنگامے کر رہا ہے۔ میرے لباس کو سونگھ کر اس بات کی تصدیق ہوگی۔ آرتھر نے ٹیچی سے میک اپ کا سامان نکالتے ہوئے کہا یہ دیکھو، میک اپ کے سامان سے ثابت ہوتا ہے کہ جوناتھن سو انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ اگر اسے فوراً ٹھکانے نہ لگایا گیا تو یہ ہم سب کو ٹھکانے لگا دے گا۔ فٹابا نے سونیا کو گور کر دیکھتے ہوئے کہا